بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوی میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلند گھاٹی یعنی جنت الملاح کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے، ثنا سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شکبیہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصنعۃ علیہ یعنی مقامی قداح کی طرف سے داخل ہوتے جو بطا میں ہے، اور الصنعیۃ السفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے، اور مکہ سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قدح کی طرف سے داخل ہوئے اور قدح کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکہ کے بالائی علاقہ قدح سے داخل ہوئے۔ ہاشم نے بیان کیا کہ ارواح اگرچہ قدح اور قدی دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے، لیکن اکثر قدی سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے بالائی علاقہ قدح کی طرف سے داخل ہوئے تھے، لیکن ارواح اکثر قدی کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قدح سے داخل ہوتے تھے۔ ارواح خود اگرچہ دونوں طرف سے قدح اور قدی داخل ہوتے، لیکن اکثر آپ قدی کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قدح اور قدی دو مقامات کے نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہمت اتار کر کندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کہنے لگے مجھے میرا تہمت دے دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبے کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں باندھ دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سچی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے متصل جو دیواروں کے کونے ہیں ان کو نہیں چومتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام بنیادوں پر پورا نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔